السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ عزیز طالب علم بھائیوں، معزز علماء کرام، یوں تو مسلمانوں کی تاریخ مشکلات و مسائل ابتلاء و آزمائش کی داستانوں سے لبریز ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ہر دور اور ہر زمانے میں مخالفت و مہانت کی آندیاں چلی، نفرت و عداوت کے طوفان، فتنہ و فساد کا سیلاب آیا، مگر اس حق پرست جانباز قوم نے ان سب کا رخ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ آج بھی عالمی پیمانے پر مسلمانوں کو ہر ملک میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مگر جو شدت ہندوستان میں نظر آتی ہے وہ اور کہیں نظر نہیں آتی۔ یہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت، ظلم و ستم، مسائل و اعلان کا سلسلہ آزادی کے بعد سے جاری ہے۔ جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی، جیل کی کوٹریوں اور پھانسی کے تختوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلمانوں نے اپنی 700 سالہ تاریخ میں ہندوستان کو دولت و ثروت سے مالا مال کر دیا تھا اور اس کو سونے کی چڑیا بنایا تھا، جن مسلمانوں نے اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا تھا، ہندو مسلم ایکتا کا چراغ روشن کیا تھا، انہیں کو آج غدار وطن کہا جاتا ہے، ان کو فسادات کی آگ میں جھونک دیا جاتا ہے، بے گناہ مسلمانوں کو سڑکوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے اور دہشت گردی کا الزام تھوپا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں دہشت گرد اور آتنکوادی وہ ہے جو مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے، دہشت گرد وہ ہے جو مسلمانوں کے عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، آتنکوادی اور ڈاکو وہ ہے جو مسلمانوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، دہشت گرد تو وہ ہے جو ملک کے نافذ کیے ہوئے آئین اور قانون کو توڑ کر فساد کا طوفان کھڑا کیا ہو۔ کیا ملا ہمیں آزادی کے بعد؟ گجرات کے جلتے ہوئے مکانات، امرتسر کے جلتے دن و رات، جمشید پور کی جلتی و تڑپتی لاشیں، حیدرآباد کی خون ریزی، مظفر نگر کا دل دہلا دینے والا حادثہ اور بابری مسجد کی شہادت اور ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ ہم کو غیر ملکی کہہ کر ملک بدر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ارے یاد کرو اس وقت کو جب تم انگریز کی جوتیاں صاف کر رہے تھے اور غلامی کا توق تمہاری گردن پہ پڑا تھا، جب یہ ملک ہندوستان آزادی کے لیے ترس رہا تھا، اس وقت اس ملک کی گود میں پرورش پانے والا کوئی مائی کا لال اتنی جرت نہیں کر سکتا تھا کہ انگریز کی حکومت کو للکار سکے اور دنیا کی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے آواز اٹھا سکے۔ دیکھو ہماری بے باکی کو سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی تھی وہ شیر دل انسانیت کا مسیحا شاہ ولی اللہ کا فرزند شاہ عبدالعزیز تھا۔ شاہ عبدالعزیز کی آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا جائے اور ملک ہندوستان کو انگریز سے آزاد کرایا جائے۔ شاہ عبدالعزیز کا یہ فتویٰ انگریز کے لیے خطرناک پیغام تھا جس نے انگریز کو بے چین کر دیا تھا۔ اسی آواز کے سہارے علماء ہند اور خاص طور پر علماء دیوبند اپنے سر پر کفن باندھ کر انگریز کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑتے ہیں۔ تاریخ نے دیکھا کہ علماء کرام کو توپ کے منہ پر باندھا گیا اور گولا داغ دیا گیا، رب کی قسم علماء کرام کے گوشت کے لوتڑے اڑ گئے، فضائے آسمانی خون سے رنگین ہو گئی۔ یہ بھی ہوا کہ علماء کرام کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا، علماء کرام کے جسموں کو بوریوں میں بند کر کے جل ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا۔ لمحات تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ علماء کرام کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو چلایا گیا۔ لاہور کی شاہی مسجد کے فیل میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا جس میں ایک دن 80 علماء کرام کو پھانسی دی جاتی تھی۔ یہ بھی ہوا کہ علماء کرام کو بوریوں میں بند کر کے دریا میں ڈالا گیا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ علماء کرام کے خون سے دریا
دریا کا پانی سرخ ہو چکا تھا، مگر نہ تو کسی عالم نے انگریز سے سمجھوتا کیا اور نہ ہی اپنی گردن کسی عالم کے سامنے جھکائی۔ آج ہماری تاریخ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنگ آزادی سے مسلمانوں کا نام نکالا جا رہا ہے، اور ستم والے ستم یہ ہوا کہ ہم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے ہندوستان کو کیا دیا؟ اے محبان وطن، جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، گنگا کی گہرائیوں سے معلوم کرو، سرزمین ہند کی شادابی سے پوچھو، یہ سب کے سب ہمارے عظمت کی گواہی دیں گے۔ ہندوستان کا چپا چپا اس پر شاہد ہے کہ اے ہندوستان کے انصاف اور دانش ہو، ہمیں بتلاؤ کہ قطب مینار کی بلندی کس نے دی، تاج محل کی روشنائی کس نے عطا کی۔ ہم ارباب حکومت سے کہنا چاہتے ہیں، اگر تم مسلمانوں کے حقوق کو پامال کرو گے تو مسلمانوں کا صبر پیمان، ہم ارباب حکومت سے کہنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے حقوق کو پامال نہ کرے۔ میں ایک تقریر کے ساتھ شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ تجھے مبارک ہو حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے، تجھے مبارک ہو حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے، اگر شریعت پہ ہاتھ ڈالا، اگر شریعت پہ ہاتھ ڈالا، نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔